السلام علیکم ناظرین۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل استیا مذکورہ میں تقریباً 7 برس تک رہے۔ جب 40 برس اللہ تعالیٰ کے استیا میں پورے ہوئے، اور نیز یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، حضرت مریم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی میں یہ بھی فرمایا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو استیا سے نکال کر ملک شام جباروں کے قبضے سے نکال کر تم سب مصر میں جا رہو۔ تب یوشع بن نون مطابق اللہ تعالیٰ کے قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے۔ بعض مردودوں کو نہ تیگ کیا اور بعض کو رون کے اسلام سے مشرف کیا، پس وہاں سے فتح یاب ہو کر شہر ایلیا میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کیا، اور پھر شہر بلقان میں آئے۔ یہ بڑا شہر پایا تخت بادشاہ کا تھا، اور اس بادشاہ کا نام بالغ تھا، افواج و ریت اس کی بہت تھی۔ حضرت یوشع نے ان سب کا محاصرہ کیا، بالآخر کافروں نے شدید عزیمت پائی۔ بلعم بن باعور کے پاس جا کر استماعت چاہی اور ان سے کہا، آپ مقبول اللہ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پائیں۔ اس نے کہا کہ یوشع بن نون تو اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کا لشکر و سپاہ تو اللہ کا فرستادہ ہے، اور ہم کو کیا طاقت ہے کہ ہم اس پر بد دعا کریں؟ اور میری تو یہ رائے ہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور در حقیقت وہ نبی مرسل تھے۔ یہ سن کر ان مردودوں نے کہا کہ ہم ہرگز موسیٰ کا دین اختیار نہ کریں گے، اور تم کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے حال پر بد دعا نہ کرو گے تو تم کو ہم لوگ وہاں کھینچیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بلعم بن باعور اس بات کو سن کر کچھ خوف کرنے لگا، لیکن دعا پھر بھی نہ کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بلعم بن عبور کی عورت بہت خوبصورت تھی، اور وہ اس پر عاشق و فریبہ تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا، اور وہ ہر روز ایمان و گمراہ میں تھی۔ روپے کے لالچ سے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ پس بلعم بن عبور نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے اللہ سے ڈر کر آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشائستہ بتا دیا کہ تم اچھی عورتیں جو انار پست ہے 14 برس کی لا کر ان کو یوشع بن نون کے لشکرگاہ میں بھیج دیں۔ غالب ہے کہ وہ سب ان کو دے کر فریفتہ ہو کر مرتکب زنا ہوں گے، وہ اس بدبختی سے ہزیمت پائیں گے، اور اس میں تمہاری فتح و کامیابی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بالغ فاسق گمراہ نے ویسی ہی فاجرہ عورت منگوا کر حضرت یوشع بن نون کے لشکروں میں بھیج دیں۔ پھر وہ اللہ کے فضل سے نیک ہو کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے، اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کا قطعاً خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعم بن عبور کی عورت نے آ کر اس سے کہا کہ تم میرے کہنے سے بد دعا نہ کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم بن عبور بہت پریشان ہوا، اور اس مجبوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں۔ ناگہاں اسی وقت 2 شیر اس حجرے میں آ گئے، اور ان دونوں نے بلعم بن عبور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، اور پھر اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے اور میں اس کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس بیوی نے کہا کہ دیکھو، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے نہ بولوں گی۔ ناچار بلعم بن عبور نے چاہا کہ کہیں خلوت میں جا کر دعا مانگے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو اللہ کو دو سے ڈر، اور میں نبی پر کیوں کر بد دعا کروں؟ یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی کہ پھر تم ایک مکر لائے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھ کو طلاق دے دو۔ پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلعم بن عبور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا، اور یہ دوسرا چیلا اس کا تھا۔ جب کچھ دور گیا، گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس نے قدم آگے نہ بڑھایا، اور بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے گدھے نے اسے یہ بات کہی کہ اے بلعم بن عبور، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو، اور بد دعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ تم گناہگار ہوگے اور آگ میں ڈالو جائے گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا، اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں ابلیس لعین بصورت آدمی بن کر اس راہ میں اس سے بولا کہ بلعم بن عبور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ تم اس عمل سے باز آ جاؤ، اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان اس سے کہا، تم کو جس نے راہ سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کوئی بات کہی ہے، بس ٹھیک ہی ہے کہ تو بادشاہ بالغ کے حق میں دعا کرتا۔
وہ سب لوگ دور ہو جائیں اور تم ہی اسی شہر میں قوم بالغ پر سرداری کرو گے۔ اگر تم کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہاری فرما بردار بھی ہوں گے، اور تم ان کے پیغمبر ہوگے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بلم بن ابو نے ان باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور عزم بالجزم ارادہ بھی کیا۔ جہاں اس کا چلا تھا پایا وہ وہاں گیا اور پھر وہاں جا کر دعا کی، اور گدھا یہیں رہا۔ اس دن کے بعد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع بن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگار الہی میں مناجات کی، یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں، اس میدان کے ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ مال و متاع کا ہم پائیں گے سب آگ میں جلا دیں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتن وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے باحکم تیرے نہیں۔ ندائی ہے یوشع بن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اس میں اعظم سرا پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی ہے، اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تو نے شکست پائی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس بیان کا اگلا حصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔